نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا درس غسل کے فرائض اور اہم مسائل پر مشتمل ہوگا۔ عزیزان محترم، ابتداءً غسل کے 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا، نمبر 3 تمام ظاہر بدن پر پانی بہانا۔ یہ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ سب سے پہلا کلی کرنا۔ نمبر 1 کلی کرنا۔ کلی کرنے سے مراد یہ ہے کہ منہ کے ہر ذرے، ہر پرزے اور ہر گوشے تک پانی پہنچ جائے، یہاں تک کہ ہونٹ سے لے کر حلق کی جڑ تک پانی پہنچ جائے۔ اکثر لوگ تھوڑا سا پانی منہ میں لے کر اس کو کلی تصور کرتے ہیں اور اس پانی کو پھینک دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، غسل کے جو فرائض ہیں ان میں کلی سے مراد غرارہ کرنا ہے، جس کو غرغرہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ غرارہ کرنا یہ ہے، یہ اس صورت میں غرارہ کرنا ہے جب روزہ دار نہ ہو۔ اگر روزہ دار ہے تو پھر نارمل جس طرح کلی کی جاتی ہے اس طرح کلی کی جائے گی۔ اور اسی طرح اگر زبان کی جڑ اور حلق تک پانی نہ پہنچا تو غسل نہیں ہوگا، یعنی اتنی زیادہ مقدار میں پانی منہ میں لینا چاہیے جو کہ منہ کے ہر ذرے تک، ہر گوشے تک، زبان کی ہر جڑ کے حصے تک اور دانتوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے۔ اسی طرح اگر دانتوں میں کوئی چیز اٹکی ہو یا جمی ہو تو اس کا چھڑانا بھی ضروری ہے۔ اگر چھڑانے میں نقصان نہ ہو تو اس کو چھڑانا ضروری ہے، جیسے چھالیوں کے دانے اور گوشت کے ریشے وغیرہ، تو ان کا چھڑانا یہ ضروری ہے۔ ہاں البتہ کوئی ایسی چیز ہے جو دانتوں میں پھنسی ہوئی ہے یا دانتوں پر چپکی ہوئی ایسی ہے کہ وہ اس کے داغ دھبے اترتے ہی نہیں ہے یا زیادہ اتارنے کی کوشش کرے گا تو نقصان دہ ہوں گی، تو البتہ اس میں پھر کچھ رعایت ہے۔ لیکن ایسی کوئی چیز جیسے چھالیوں کے دانے وغیرہ یا گوشت کے ریشے وغیرہ دانتوں کے درمیان پھنس جاتے ہیں تو ان کا نکالنا ضروری ہے۔ دوسرا فرض ناک میں پانی ڈالنا۔ ناک میں پانی ڈالنے سے مراد یہ ہے کہ اتنا پانی اوپر تک ڈالے کہ یہ جو نرم ہڈی ہوتی ہے ناک کی، اس نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے، اور ہلکا سا سانس اوپر کی طرف کھینچے تاکہ نرم ہڈی تک پانی پہنچے اور آسانی سے جو ہے اس کا ناک میں جو پانی پہنچانے کا حکم ہے وہ پورا ہو سکے۔ اور اسی طرح ناک کا ہر بال اور اس کی ہر جگہ تک پانی کا پہنچنا ضروری ہے۔ بہتر یہ ہے کہ چھوٹی انگلی جو ہے یہ ناک میں جو ہے نا مار لی جائے، پھیر لی جائے تاکہ بآسانی بالوں کی جڑوں تک بھی پانی پہنچ جائے۔ اور ناک کے اندر اگر رینٹھ وغیرہ یہ سوکھ گئی ہو تو اس کا چھڑانا اور ناک کے بالوں کا دھونا، یہ دونوں کی دونوں چیزیں کیا ہیں؟ فرض ہیں۔ یعنی جو ناک سے رینٹھ وغیرہ نکلتی ہے تو اس کا اگر یہ سوکھ گئی ہو تو اس کا چھڑانا بھی ضروری ہے، اور اسی طرح ناک کے اندر اگر بال وغیرہ ہیں تو ان کے ہر بال تک پانی کا پہنچانا بھی ضروری و لازمی ہے۔ اسی طرح تیسرا جو فرض ہے غسل کا وہ یہ ہے کہ تمام ظاہر بدن پر پانی کا بہہ جانا، یعنی سر سے لے کر پاؤں تک تمام کے تمام بدن پر صحیح طریقے سے پانی بہہ جائے، کوئی حصہ خالی نہ رہے۔ اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ سر پر پانی ڈال کر جسم پر ہاتھ پھیر لیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ غسل ہو گیا، حالانکہ کچھ ایسے اعضاء ہیں کہ اگر ان کی طرف توجہ نہ کی جائے تو ان تک پانی نہیں پہنچتا، جب پانی نہیں پہنچے گا تو یقیناً غسل نہیں ہوگا۔ اب ہم ان اعضاء کی طرف جن کی طرف احتیاط کی ضرورت ہے تھوڑی سی آپ کو توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کانوں میں بالی وغیرہ ہو
اسی طرح ناک میں نتھ وغیرہ ہو تو احتیاط کے ساتھ اب ان تک پانی پہنچایا جائے تاکہ صحیح طریقے سے دھل جائے۔ اسی طرح آنکھوں کے اوپر جو بھویں ہوتی ہیں ان تک، اور مونچھیں اور داڑھی کے جو بال ہیں ان کی جڑ سے نوک تک اور ان کے نیچے کی کھال کا دھلنا یہ بھی ضروری ہے، یہاں بھی تھوڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور کان کا ہر پرسہ اور اس کے سوراخ کا منہ، یہ اس تک بھی پانی پہنچانا احتیاطاً ضروری ہے۔ اچھا، ٹھوڑی اور گلے کا جوڑ جب بے منہ اٹھائے نہیں دھلیں گے، یقیناً اگر بندہ اس طرح گردن نیچے کر کے بیٹھے گا تو یہ جو جوڑ ہوگا یہ نہیں دھلے گا، لہذا تھوڑی سی گردن اوپر اٹھا کر اس حصے کو بھی احتیاطاً دھویا جائے۔ اسی طرح بغلیں بغیر ہاتھ اٹھائے بھی صحیح طریقے سے نہیں دھلیں گی، تو اس طرح تھوڑا سا ہاتھ بلند کر کے اوپر کر کے بغلوں کو بھی صحیح طریقے سے دھویا جائے۔ اسی طرح ناف کو انگلی ڈال کر دھوئیں جب کہ پانی میں کیا ہے شک ہو۔ یقیناً اب جو ناف ہے یہ ایک گہرا حصہ ہے تو یہاں تک جو ہے پانی کو پہنچانا یقیناً تھوڑا سا دشوار ہوتا ہے، لہذا اس میں انگلی وغیرہ ڈال لی جائے تاکہ اس تک پانی آسانی سے پہنچ جائے۔ اور اسی طرح جسم کا ہر رونگٹا جڑ سے نوک تک، اور اسی طرح ران اور پنڈلی کا جوڑ جب بیٹھ کر نہائیں گے تو ران اور پنڈلی کا جو جوڑ ہے تو یقیناً یہاں بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور ران اور پیڑو یعنی ناف کے درمیان کا جو حصہ ہے، ناف کے جو نیچے کا حصہ ہے اس کا جو جوڑ ہے اس پر بھی تھوڑی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح دونوں سرین کے ملنے کی جگہ یہاں بھی احتیاط کی ضرورت ہے، اور رانوں کی گلائی یہاں بھی احتیاط کی ضرورت ہے، پنڈلیوں کی کروٹیں یہاں بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو یہ وہ مقام ہے جہاں پر احتیاطاً پانی کا پہنچانا ضروری ہے، یہاں کچھ احتیاط کی جائے۔ اسی طرح عورتوں کے لیے کچھ احتیاط ہے، وہ یہ ہے کہ ڈھلکی ہوئی پستان کو اٹھا کر دھونا، یعنی جو لٹکی ہوئی پستانیں ہیں، کیونکہ اگر ان کو اٹھا کر نہیں دھوئیں گی تو ان کے نیچے کی جگہ خشک رہ جائے گی جس سے غسل نہیں ہوگا۔ اسی طرح پستان اور پیٹ کے درمیان کا جو جوڑ وغیرہ ہے، تحریر ہے، یہاں پر بھی تھوڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اسی طرح فرج خارج کا ہر حصہ اوپر سے نیچے تک خیال سے دھویا جائے، اور اسی طرح ماتھے پر افشاں چنی ہو تو اس کو بھی چھڑانا ضروری ہے۔ تو یہ عورتوں کے لیے کچھ احتیاطیں ہیں۔ اور اسی طرح اگر سر کے بال گوندے ہوئے نہ ہوں تو ہر بال کی جڑ تک پانی پہنچانا ضروری ہے، اور اسی طرح اگر گوندے ہوئے ہیں تو مرد پر لازم ہے کہ وہ اپنے گوندے ہوئے بالوں کو چھڑائے، بغیر چھڑائے اس کا غسل نہیں ہوگا۔ اور عورت پر کو حکم یہ ہے کہ اگر وہ اس کے جو بال گوندے ہوئے ہیں اور گوندے ہوئے بالوں ہی سے اگر جڑ تک پانی پہنچ جاتا ہے تو بالوں کا چھوڑنا ضروری نہیں ہے۔ اگر نہیں پہنچتا جڑوں تک پانی تو اس صورت میں اب بالوں کا چھڑانا ضروری ہوگا عورت کے لیے بھی۔ اسی طرح زکام یا آشوب چشم وغیرہ کی صورت میں یہ گمان ہو اور گمان صحیح ہو، صرف گمان نہ ہو، گمان صحیح ہو کہ اگر سر سے نہائے گا تو اس کا مرض زیادہ ہو جائے گا یا دوسرے مرض لاحق ہو جائیں گے، تو عزیزان محترم اس صورت میں شریعت مطہرہ نے حکم یہ دیا ہے کہ کلی کرے، ناک میں پانی ڈالے اور گردن سے لے کر پاؤں تک پورا نہا لے، اور ہاتھ کو گیلا کر کے اپنے سر وغیرہ پر پھیر لے، تو یہ اس کا غسل ہو جائے گا۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب کہ اس کو زکام زیادہ ہے یا اس طرح کا اور کوئی مسئلہ ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میرے نہانے سے، سر پر پانی بہانے سے یہ مرض زیادہ ہو جائے گا، تو اس صورت میں جو ہے اجازت ہے اس کو کہ وہ گردن سے نیچے نہا لے، کلی وغیرہ کر لے، ناک میں پانی ڈال لے اور سر پر بھیگا ہاتھ پھیر لے، تر کر کے پھیر لے، تو اس کا غسل ہو جائے گا۔ اور جب صحت یاب ہو جائے
تو اس وقت جو ہے وہ سر کو دھو لے اور دوبارہ غسل کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزان محترم، یہ چند ایک مسائل جو ہے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے، اور جن میں غسل کے فرائض کو بھی پیش کیا، اور چند احتیاطی مقام جو ہیں ان کو بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ اللہ پاک کی حضور دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صحیح طور پر غسل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔